بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شگفتہ سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بیوی کی تلاش، جس کے مصنف ہیں اثر نعمانی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمہیں بے تکی باتیں کرنے کی کوئی بیماری معلوم ہوتی ہے؟ جی ہاں، میری بے تکی باتیں ہیں اور جناب کی گھاتیں، خالد نے جواب دیا۔ آخر اس میں کیا تک ہے کہ 3-4 اچھی لڑکیاں نکل گئیں اور آپ نے خادم کے انتخاب لاجواب پر کلمہ خیر بھی زبان سے نہیں نکالا۔ بے پردہ لڑکیوں کا تجربہ کل کر چکے ہیں، طارق نے کہا۔ یوں بھی مجھے بیوی کی ضرورت ہے، شو کیس کے کھلونے کی نہیں۔ گویا آج کسی برقع والی کا تعاقب کیا جائے، خالد نے کہا۔ مگر بھیا، جب صورت ہی نہیں دیکھو گے تو کیسے معلوم کرو گے کہ لڑکی کیسی ہے؟ اس لڑکی کو دیکھ رہے ہو؟ طارق نے اچانک کہا۔ کون سی؟ خالد نے دیکھا 4-5 لڑکیاں جو برقعے میں تھیں ایک ساتھ چلی آ رہی تھیں۔ وہ درمیان والی، طارق نے بتایا۔ کیسی ہے؟ کیا مطلب؟ خالد نے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہ کہنا تو نہیں چاہتے کہ تمہاری نظریں اس کی نقاب کے دوسری طرف بھی دیکھ رہی ہیں؟ خوبصورتی کا اندازہ کچھ اور چیزوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے، مثلاً اس کے ہاتھ دیکھو کتنے نرم و نازک اور خوبصورت ہیں، طارق نے کہا۔ جی ہاں، یا مثال کے طور پر اس کے جوتے کتنے سبک، کتنے مضبوط، کتنے چمکیلے اور سیاہ ہیں، خالد نے طارق کے لہجے کی نقل کی۔ قد کتنا مناسب، جسم کتنا سڈول اور چال کتنی باوقار ہے۔ جوتوں کی بات کر رہے ہو نا؟ فکر ہر کس با قدر ہمت اوست۔ ظاہر ہے تمہاری نظر جوتوں سے آگے کہاں جا سکتی ہے؟ بالکل جا سکتی ہے، جوتوں کے آگے جوتے ہیں، خالد نے فوراً کہا۔ کاش کسی ترکیب سے ایک لمحے کے لیے اس کی نقاب الٹی جا سکتی، طارق زیر لب بولا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ کسی چھوٹے سے بچے کو 2-4 روپے دو اور اس سے کہو کہ وہ اس لڑکی کا برقع کھینچ کر بھاگ جائے، خالد نے ترکیب بتائی۔ جی ہاں، کسی نے لڑکے کو پکڑ کر ایک ہاتھ مارا تو بات سیدھی یہاں تک پہنچے گی۔ اچھا، تو پھر میں جا کر اس سے کہتا ہوں کہ میرے دوست کو اپنی بیوی کی تلاش ہے، اگر آپ ذرا سا نقاب کا کونا اٹھا دیں تو انہیں اطمینان ہو جائے کہ وہ آپ نہیں ہیں۔ مذاق بند کرو، سنجیدگی سے کوئی ترکیب سوچو۔ سنجیدہ چیز تو صرف دعا ہو سکتی ہے، خالد نے جواب دیا۔ ہم تم دونوں مل کر یہاں سڑکوں پر اپنے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ اے خالق کائنات، ہوا کو حکم دے کہ وہ صرف چند لمحوں کے لیے اس طرح چلے کہ اس بت کافر کی نقاب الٹ جائے۔ لڑکی اب بس سٹاپ سے کافی دور نکل گئی تھی، اس لیے طارق اور خالد بھی اپنی جگہ سے آگے بڑھے۔ تم زیب النساء کا مطالعہ کرتے ہو؟ اچانک طارق نے پوچھا۔ تمہاری بھی وہ مثل ہے کہ ایک سے سائی ایک سے بدھائی، پیچھا کر رہے ہو ایک لڑکی کا اور باتیں ہیں دوسری کے متعلق، خالد نے جواب دیا۔ بہرحال میں ان خاتون کو جانتا ہی نہیں، مطالعہ کرنے کا تو سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی قابلیت ملاحظہ فرمائیے، طارق نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جناب، میں ایک رسالے کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارا مطلب زیب النساء کسی لڑکی کا نہیں، اخبار یا رسالے کا نام ہے؟ خالد نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، اور وہ بھی کسی معمولی نہیں۔ اتنے کثیر الاشاعت رسالے کی ادیب حضرات اس میں اپنی نگارشات چھپوانے کے لیے قطار بنائے کھڑے رہتے ہیں۔ اچھا، پھر تو واقعی بڑا رسالہ ہوا، خالد نے کہا۔ مگر اس وقت تمہیں یہ رسالہ کیوں یاد آ گیا؟ زیب النساء والے جو بات سوچتے ہیں انوکھی سوچتے ہیں، طارق نے بتایا۔ انہوں نے قوم کی خوبصورت بیٹیوں کو اندرون و بیرون ملک پبلسٹی دینے کے لیے ہر پرچے میں 2 صفحات مخصوص کر دیے ہیں، ایک سر ورق پر اور ایک اندر۔ ہر مرتبہ 2 یا 2 سے زیادہ حسین لڑکیوں کے رنگین فل سائز فوٹو شائع کیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کے مختصر کوائف بھی۔ ممکن ہے یہ اسکیم شروع کرتے وقت اس کے وسیع فوائد ناشرین و ناظرین کے سامنے نہ ہوں، مگر اب یہ سلسلہ اتنا مقبول ہو گیا ہے، خاص طور پر رومان اور شادی پسندوں میں، کہ لڑکیاں اس کے سرورق پر اپنی تصویر شائع کروانے کی آرزو مند رہتی ہیں۔ چنانچہ اگر ہم ان لڑکیوں سے کہیں کہ ہم زیب النساء کے نمائندے ہیں اور سر ورق کے لیے ان کی تصویر لینا چاہتے ہیں تو لڑکیاں نقاب کیا پورا برقع اتار دیں گی۔ بھائی واللہ، ترکیب تو خوب سوچی ہے، خالد نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ مگر ہمارے پاس کیمرہ کہاں ہے؟ یہ پوائنٹ میرے ذہن میں بھی آیا تھا، طارق نے کہا۔ کیمرہ تو اس وقت ملنے سے رہا، مگر ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوٹو اور انٹرویو کے لیے انہیں رسالے کے دفتر آنا پڑے گا۔
ہم صرف سر ورق کے لیے موزوں چہروں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور یہ ایک حد تک درست بھی ہوگا۔ ہاں، بات تو بن سکتی ہے، خالد نے سوچتے ہوئے کہا، بشرط یہ کہ بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا جائے۔ تم پیدائشی اداکار ہو، لیڈنگ رول سنبھال سکتے ہو۔ میں ہاں میں ہاں ملاتا رہوں گا۔ کالج کے گیٹ سے جو 5 لڑکیاں ساتھ نکلی تھیں وہ اب 2 رہ گئی تھیں۔ 3 لڑکیاں ایک موڑ پر ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنی راہ چلی گئی تھیں۔ طارق اور خالد ذرا تیزی سے قدم اٹھانے لگے۔ معاف کیجیے گا خاتون، خالد نے لڑکیوں کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ طارق 2 قدم پیچھے آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی بولی، مگر یہ وہ نہیں تھی جس کے خوبصورت ہاتھوں نے طارق کو تعقب پر اکسایا تھا۔ ہم لوگ زیب النساء کے نمائندے ہیں، آپ اس کا مطالعہ تو یقیناً کرتی ہوں گی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم ہر مرتبہ سر ورق پر کسی نہ کسی خاتون کی تصویر دیتے ہیں۔ تو پھر؟ بڑے تیکھے لہجے میں پوچھا گیا۔ تو پھر یہ کہ سر ورق کے لیے موزوں چہروں کا انتخاب کرنا ہمارے سپرد ہے، طارق نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا۔ اچھا کام ہے، لڑکی بولی، خوب دل لگا کر کرتے رہو۔ جی ہاں، کام کوئی بھی ہو، دل لگا کر نہ کیا جائے تو بات نہیں بنتی، خالد نے لڑکی کے طنز کو دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ مگر آپ جانتی ہیں کہ ابھی ہمارے معاشرے میں اتنی روشن خیالی پیدا نہیں ہوئی کہ ہم بلا جھجک ہر لڑکی سے اس کا فوٹو لینے کی درخواست کر سکیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے معاشرے میں اتنی تاریک خیالی پیدا نہیں ہوئی؟ بس اپنے اسی جواب سے آپ ہمارے کام کی مشکلات کا اندازہ لگا سکتی ہیں، طارق نے کہا۔ ایک ایک فوٹو اتنی مشکل سے حاصل ہوتا ہے کہ کیا عرض کریں۔ اسی سلسلے میں آپ سے بھی گزارش کرنا تھی۔ یقین کیجئے کہ کالج سے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، مگر یہ کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں۔ واقعی بڑی ہمت کی آپ نے، لڑکی نے جواب دیا۔ اب تک وہی بولے جا رہی تھی، دوسری لڑکی بالکل خاموشی سے چل رہی تھی، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ برقعے میں آپ کو ہمارے چہروں کا اندازہ کیسے ہو گیا؟ جی وہ دیکھیے نا، آخر ہم ایک مدت سے کام کر رہے ہیں، خالد نے جلدی سے کہا۔ آدمی کام کرتا رہے تو کچھ نہ کچھ تو تجربہ ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم قد و قامت، چال ڈھال، ہاتھوں اور پیروں کی بناوٹ سے جو اندازہ چہرے کے بارے میں قائم کرتے ہیں وہ اکثر و بیشتر درست نکلتا ہے۔ گستاخی معاف، مگر ہمیں یقین ہے کہ آپ آمادہ ہوں تو اس مرتبہ سر ورق پر حسین ترین چہرے پیش کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جس طرح آپ دل لگا کر کام کرتے ہیں اسی طرح تصویر کھینچنے کے لیے بھی آنکھوں کے قدرتی کیمرے کا استعمال فرماتے ہیں، لڑکی نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جی یہ بات نہیں، طارق نے جلدی سے کہا، ہم صرف چہرہ پسند کرتے ہیں، فوٹو کھینچنا ہمارے فوٹوگرافرز کا کام ہے، جس کے لیے آپ کو ہمارے رسالے کے دفتر تک زحمت کرنا ہوگی۔ بہت خوب، لڑکی نے تیزی سے کہا۔ دیکھیے جناب، بہت ہو گیا، ہم شریف لڑکیاں ہیں اور یوں راہ چلتے کسی نامحرم مرد سے مخاطب ہونا گوارا نہیں کرتی۔ اول تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا کسی اخبار یا رسالے سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر ہو بھی تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ابھی اس قوم کی ساری لڑکیاں اتنی بغیرت نہیں ہوئیں کہ اس گمراہ کن پبلسٹی سٹنٹ میں آپ کے رسالے سے تعاون کر سکیں۔ خدا حافظ۔ لڑکی نے یہ کہہ کر اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑا اور شاید پیچھا چھڑانے کے خیال سے ایک گلی میں مڑ گئی۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کی اس حرکت نے غیر ارادی طور پر طارق کی خواہش پوری کر دی۔ ادھر وہ گلی میں گھومی، ادھر گلی سے آنے والے ایک ہوا کے تیز جھونکے نے دوسری لڑکی کا نقاب الٹ دیا۔ طارق کو یوں محسوس ہوا جیسے بادلوں میں دفعتاً بجلی کوند کر رہ گئی ہو۔ اس حادثے کے بعد وہ دونوں لڑکیاں تو تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دور نکل گئیں، مگر طارق اور خالد اسی طرح جم کر رہ گئے جیسے وہ کوندنے والی بجلی ان پر ہی گری تھی۔ کہو، مانتے ہو استاد؟ طارق نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ میرا انتخاب لاجواب ہے نا؟ انتخاب کچھ نہیں، بس آج کل تقدیر ہی زوروں پر ہے تمہاری، خالد نے جواب دیا۔ جو لڑکی ملتی ہے ایک سے ایک حسین ملتی ہے۔ اچھا اب جلدی چلو ورنہ وہ نظروں سے غائب ہو جائیں گی، طارق نے کہا۔ مگر بھیا اب تم نے اس کا تعاقب کیا تو اسے فوراً پتہ چل جائے گا۔ چل جانے دو، ہماری نیت تو خراب نہیں۔ خیر یہ مت کہو، نیت تو واقعی خراب ہے تمہاری، خالد مسکرایا۔ دونوں فٹ پاتھ پر مکانات کی آڑ لیتے ہوئے آگے بڑھے۔ لڑکی نے صرف ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا تھا، اور یہ دیکھ کر کہ طارق اور خالد کھڑے ہیں، تعاقب نہیں کر رہے ہیں، ان دونوں کی چال کچھ آہستہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مختلف گلیوں سے گزرتی رہیں، مگر ایک مرتبہ بھی کسی نے گھوم کر طارق اور خالد کی طرف نہیں دیکھا۔ اس طرح یہ تعاقب تقریباً 15 منٹ بخیر و خوبی جاری رہا۔ یار یہ لڑکیاں کتنی دور رہتی ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس گلی میں محض ہم سے پیچھا چھڑانے کے لیے گھومی تھیں
اور اس کی وجہ سے انہیں خاصے چکر سے دوبارہ اپنے گھر کے راستے پر آنا پڑا ہوگا۔ طارق نے جواب دیا، کہیں انہیں علم تو نہیں ہو گیا کہ ہم ان کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں؟ خالد نے کہا، انہوں نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر نہیں دیکھا اور چل بھی اطمینان سے رہی ہیں۔ میرے خیال میں تو انہیں شبہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، طارق نے جواب دیا۔ اچانک دونوں لڑکیاں ایک اور گلی میں گھوم گئیں۔ گھومتے ہی پہلی لڑکی نے یوں ہی پیچھے نگاہ ڈالی۔ طارق اور خالد جلدی سے بجلی کے ایک کھمبے کی آڑ میں رک گئے۔ اب ضرور دیکھ لیا ہوگا، خالد بولا۔ اوفو، تم اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ دیکھ لیا ہوگا تو کیا ہوا، یہ سڑک ہے، کوئی ان کے گھر کا آنگن تو نہیں ہے، طارق نے جواب دیا اور تقریباً بھاگتا ہوا گلی کے موڑ پر پہنچا۔ دونوں لڑکیاں دوسری گلی کے ایک مکان میں داخل ہو رہی تھیں۔ جلدی آؤ، طارق نے خالد کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ ہم منزل تک آ پہنچے ہیں، وہ دونوں اس مکان میں گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں بہنیں ہیں اور ایک ہی مکان میں رہتی ہیں۔ ممکن ہے، طارق نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ ایک اوسط درجے کا 2 منزلہ مکان ہے۔ دروازے کے اوپر صدیق منزل کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ خالد نے جیب سے کاغذ نکال کر مکان کا پتہ نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک ترکیب تو یہ ہو سکتی ہے کہ پڑوس کے کسی گھر پر دستک دے کر معلوم کیا جائے کہ اس مکان میں کون لوگ رہتے ہیں، اور کسی نے پوچھا کہ آپ یہ معلوم کرنے والے کون ہوتے ہیں، تو تب دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے۔ طارق نے خالد کے اعتراض کی معقولیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، کل ہم ایک رجسٹر لے کر مردم شماری کے کارکن بن کر یہاں آئیں اور ایک ایک سے جملہ تفصیل معلوم کرتے ہوئے۔ شش، خالد نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ دیکھو، ایک برقعے والی باہر آ رہی ہے۔ یہ دونوں اس مکان سے 10-15 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ گلی میں کچھ زیادہ آمد و رفت نہیں تھی۔ طارق نے گھوم کر دیکھا تو وہ واقعی ایک لڑکی مکان کی سیڑھیوں سے اتر کر دوسری طرف جا رہی تھی۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ خالد نے پوچھا۔ تمہارے والی یا میرے والی؟ خوب، تو جناب کو بھی شوق چرایا ہے۔ میرا مطلب تھا کہ وہ لڑکی جس نے مجھ سے بات کی تھی، یا وہ لڑکی جس سے تم بات کرنے کی حسرت میں مرے جا رہے ہو؟ انداز تو میرے والی جیسا ہے، گویا تعاقب جاری رہے گا۔ احتیاط اچھی چیز ہے، طارق نے جواب دیا۔ یہ مکان تو دیکھ ہی لیا ہے، اس کا گھر بھی دیکھ لیں۔ دونوں میں سے جو بھی اصلی والی ثابت ہوئی وہاں پیغام بھیج دیں گے۔ دونوں لڑکی کے پیچھے چلے۔ طارق بھیا، خالد نے سرگوشی کی، میرا خیال ہے کہ میں نے مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے کسی کو دروازے سے جھانکتے محسوس کیا ہے۔ تم نے بالکل درست محسوس کیا تھا برخوردار۔ اور اس کے ساتھ ہی طارق اور خالد نے اپنی گردنوں میں ایک آہنی گرفت محسوس کی۔ گھبرا کر پلٹے تو ایک قوی الحبسہ بڑے میاں اور ان کے ساتھ ایک کڑیل نوجوان کو اپنی طرف خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے پایا۔ السلام علیکم، خالد نے بوکھلا کر پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کیوں برخوردار، یہ کیا حرکت ہے؟ بڑے میاں نے پوچھا۔ طارق کو نوجوان نے پکڑ رکھا تھا۔ محترم، اسے محاورے کی زبان میں گردن ناپنا کہا جاتا ہے، خالد نے جواب دیا۔ گلا دبانا اور گلے پڑنا بھی مستعمل ہیں، ویسے گردن چھوڑیے تو ذرا تفصیل سے عرض کر سکتا ہوں۔ طارق نے ایک جھٹکا دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں جناب، وہ کچھ غصے سے بولا، کہ آخر اس بے تکلفی کے کیا معنی ہیں؟ بچے، معنی تو ابھی تم سے پوچھے جائیں گے برخوردار، بڑے میاں نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ صورت شکل سے تو کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو، مگر یہ لچھن کہ شودوں اور لچوں کی طرح شریف لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، طارق نے اپنی ٹائی درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہم ہرگز کسی کا پیچھا نہیں کر رہے ہیں۔ جھوٹ بکتے ہو، نوجوان دانت پیستے ہوئے بولا۔ تم کالج سے فوزیہ اور اس کی سہیلی کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ نوجوان نے جوش میں آ کر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ٹھہرو جمیل، بڑے میاں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں گلی میں تماشا بننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ طارق اور خالد کی طرف گھومے۔ ادھر آؤ تم دونوں، انہوں نے ڈانٹ کر کہا۔ لڑکیوں نے شکایت کی ہے کہ تم ان کا پیچھا کر رہے تھے، میں اس کی پوری تفصیل معلوم کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ چلو گھر میں چلو۔ دیکھیے محترم، ذرا نرمی اور اخلاق سے بات کیجیے، خالد نے کہا۔ ہم زیب النساء رسالے کے نمائندے ہیں۔ اگر فوزیہ آپ کی صاحبزادی کا نام ہے اور یہ آپ کے مکان کا نمبر ہے، اس نے جیب سے وہی کاغذ نکال کر دکھایا جس پر اس نے پتہ نوٹ کیا تھا، تو پھر ہم آپ ہی کے مکان کی تلاش میں تھے۔ خالد نے اپنی بات جاری رکھی۔ فوزیہ صاحبہ نے ہمارے دفتر کو خط لکھا تھا کہ وہ اور ان کی کوئی سہیلی ہمارے رسالے کے سر ورک کے لیے اپنا فوٹو دینا چاہتی ہیں، چنانچہ ہمیں رسالے کی جانب سے ابتدائی انٹرویو کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فوزیہ صاحبہ نے خط میں یہ بھی لکھا تھا
کہ وہ 2:30-3 بجے کالج سے واپس آتی ہیں، اس لیے اگر ہم اسی وقت آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ خالد نے یہ گفتگو کچھ اس اعتماد کے ساتھ کی تھی کہ بڑے میاں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے ابا میاں، نوجوان نے غصے سے کہا۔ فوزیہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، برخوردار، اس کا فیصلہ بھی اطمینان سے بیٹھ کر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہم گھر میں چل کر بات کریں۔ بڑے میاں نے جواب دیا، ضرور چلیے، ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں جو ہمیں کوئی خوف ہو۔ خالد نے اکڑتے ہوئے کہا۔ پہلے بڑے میاں گھر میں گئے، جب تک انہوں نے کمرہ نشست کا دروازہ کھولا اس وقت تک نوجوان کسی ظالم چوکی دار کی طرح طارق اور خالد کے سر پر موجود رہا۔ بڑے میاں نے دروازہ کھولا، یہ تینوں اندر پہنچے۔ بیٹھ جاؤ، بڑے میاں نے کہا۔ جمیل، تم ان دونوں پر نظر رکھنا، میں ذرا فوزیہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ بھی کن بدماشوں کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ جمیل نے جواب دیا۔ میں کالج کے ان لڑکوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ اسی طرح لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے طرح طرح کے افسانے تراشتے ہیں۔ فوزیہ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی ان کی کلائی کھول دیتا ہوں۔ وہ طارق کی طرف گھوما۔ تم زیب النساء میں کام کرتے ہو؟ بالکل کرتے ہیں۔ کیا نمبر ہے تمہارے رسالے کے فون کا؟ دیکھیے، آپ ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، طارق نے کچھ ناگواری سے کہا۔ آپ کا خیال ہے ہم جھوٹے ہیں؟ جس کی تصدیق آپ رسالے کے دفتر فون کر کے کرنا چاہتے ہیں، ادھر ہٹیے۔ اس نے جمیل کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ آپ کیا، میں خود ابھی دفتر فون کرتا ہوں۔ ہم نے ملازمت کی ہے، اپنی عزت نہیں بیچی۔ رسالے کی انتظامیہ کو آپ لوگوں کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنا پڑے گا، ورنہ ہم آج اور اسی وقت استعفیٰ دے دیں گے۔ ٹیلی فون میز پر رکھا تھا۔ طارق نے بڑے غصے اور جوش میں ریسیور اٹھایا، اتنے جوش میں کہ قریب رکھی ہوئی سرخ روشنائی کی شیشی لڑک گئی۔ خوش قسمتی سے اس کا ڈھکنا بند تھا، ورنہ پوری میز لال ہو جاتی۔ طارق نے کوئی نمبر ڈائل کیا۔ میرا خیال ہے، خالد بولا، کہ اس وقت ایڈیٹر صاحب آفس سے جا چکے ہوں گے۔ دفتر ٹرائی کرتا ہوں، طارق نے جواب دیا۔ وہاں نہیں ملے تو پھر گھر پر فون کروں گا، مگر ان سے تم نہیں، میں بات کروں گا، جمیل نے کہا۔ ضرور، مگر میرے بعد، طارق نے جواب دیا۔ ہیلو زیب النساء، دیکھو اختر صاحب آفس میں ہیں، میں طارق بات کر رہا ہوں۔ کیا چکر ہے بیٹے خان؟ دوسری طرف سے اختر کی آواز ابھری۔ کیسا رسالہ، کیسا دفتر؟ یہ انور علی خان کی کوٹھی ہے، وہ میٹنگ میں ہوں یا کہیں اور، تم انہیں 1 منٹ کے لیے بلا دو، کہنا بہت ضروری کام ہے۔ کسے بلا دوں میری سرکار؟ اختر نے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے کسی بے ڈھب جگہ پھنس گئے ہو۔ لا حول ولا قوت، طارق جھلا کر بولا۔ کیا بالکل ہی بہرے ہو گئے ہو؟ کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے زیب النساء کے ایڈیٹر اختر علی خان سے بات کرنا ہے۔ پہلے کہا کہ وہ میٹنگ میں ہیں، اب کہتے ہو کہ وہ نہیں، ڈائریکٹر صاحب میٹنگ میں ہیں، مگر مجھے ڈائریکٹر صاحب نہیں، ایڈیٹر صاحب سے بات کرنا ہے۔ اوئے ہوئے، کمال ہے، زیب النساء کا ایڈیٹر بن گیا اور مجھے پتہ تک نہیں چلا، اختر نے جواب دیا۔ ہیلو، ارے بھائی اختر، انتہائی نامعقول آدمی ہیں آپ۔ دیکھو، بیکار گالیاں دیں اگر تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں اسی لیے منع کر رہا تھا کہ دفتری اوقات کے بعد میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ طارق اسی رفتار سے بول رہا تھا۔ مگر آپ نے کہا کہ اسی وقت رسمی گفتگو ہو جائے گی اور کل وہ دفتر آ کر فوٹو کھنچوا لیں گی، مگر یہاں پر کھال کھینچنے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ کیا؟ ہاں، میں اسی خط کی بات کر رہا ہوں جو کسی فوزیہ صاحبہ نے لکھا تھا۔ ایک طرف فوزیہ کے برادر مکرم گھونسا تانے کھڑے ہیں اور دوسری طرف والد بزرگوار لکڑی تلاش کر رہے ہیں، مگر میں بتائے دیتا ہوں کہ دفتری اوقات کے بعد آئندہ کام لینا ہو تو باقاعدہ شناختی کاغذات اور کیمرے کے ساتھ بھیجا کرو۔ یہاں ہماری اتنی بے عزتی ہوئی ہے کہ… جمیل نے طارق کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ فوزیہ میری بہن نہیں، میری منگیتر ہے، وہ دانت پیس کر بولا اور ریسیور میں کہا۔ ہیلو، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ایڈیٹر زیب النساء، اختر نے جواب دیا۔ آپ کیا مس فوزیہ کے والد بزرگوار بات کر رہے ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ یہ بتائیے کہ کیا طارق اور خالد نام کے 2 آدمی آپ کے رسالے میں کام کرتے ہیں؟ جمیل نے والد بزرگوار کے خطاب پر سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ معاف کیجئے، جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میرا مخاطب کون ہے، میں کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں فوزیہ صاحبہ کا منگیتر ہوں، جمیل نے کہا۔ اب بتائیے، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں تو ضرور ہوں گے، اختر نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ کیا آپ نے کوئی سوال کیا تھا؟ اختر نے کہا۔ معاف کیجئے، میں نے سنا نہیں، دوبارہ پوچھیں۔ طارق اور خالد آپ کے رسالے میں کام کرتے ہیں؟ 100% کرتے ہیں جناب۔ اور کیا فوزیہ نے آپ کو کوئی خط لکھا تھا؟ اب یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ جن مس فوزیہ نے ہمیں لکھا تھا آپ انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ نے طارق صاحب کو یہاں کا پتہ دیا تھا؟
کہاں کا پتہ؟ دیکھیے نا، مجھے کیا معلوم آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اور میں مکان نمبر 417 بلاک بی ماڈل ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ اوہو، پھر تو طارق صاحب ضرور غلط پتہ پر پہنچے ہیں۔ میں نے انہیں مکان نمبر 471 بلاک سی کا پتہ لکھوایا تھا۔ اگر میں آپ کے دفتر آؤں تو آپ مجھے مس فوزیہ کا پتے والا خط دکھا سکتے ہیں؟ جی نہیں، جب یہ ظاہر ہو گیا کہ پتہ غلط ہے تو پھر یقیناً مس فوزیہ بھی غلط ہوں گی۔ میرا مطلب ہے کہ پھر وہ آپ کی منگیتر فوزیہ صاحبہ نہیں، کوئی اور مس فوزیہ ہوں گی۔ زحمت نہ ہو تو ذرا فون مسٹر طارق کو دے دیں۔ جمیل نے ریسیور طارق کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، طارق نے کہا۔ استاد، معلوم ہوتا ہے تم نے لونڈیوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں، اب تو آپ یہی کہیں گے کہ ان حضرات نے جو گالیاں دی ہیں اور جو ذلت کی ہے وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ طارق نے غصہ دکھایا۔ شکر کرو بچہ جی کہ میں نے بچا لیا، ورنہ جوتے پڑنے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ اختر نے ایک کہکہا لگایا۔ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، طارق بولا۔ آپ نے پتہ ہی اس طرح بتایا تھا کہ ہم کچھ کا کچھ سمجھے۔ طارق نے ریسیور رکھ دیا اور جمیل سے مخاطب ہو کر بولا، کہیے، اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ شدید ناانصافی سے کام لیا ہے۔ کیا معلوم ہوا جمیل؟ بڑے میاں نے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نوٹ کرانے میں غلطی ہو گئی، جمیل نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھا لی۔ پھر تو مجھے واقعی افسوس ہے کہ، بڑے میاں نے کہنا شروع کیا۔ خیر کوئی بات نہیں، خالد نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، اس طرح کی غلط فہمیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ آؤ طارق بھائی، ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اچھا صاحب، اجازت دیجیے۔ طارق نے خالد کے ساتھ دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جمیل ٹیلی فون ڈائریکٹری کھولے کوئی نمبر تلاش کر رہا تھا۔ برخوردار، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ چائے وائے پی کر جانا۔ بڑے میاں غلط فہمی کی تلافی مہمان نوازی سے کرنا چاہتے تھے۔ قبلہ، اب تو جانے ہی دیجیے۔ خالد نے کن اکھیوں سے جمیل کی طرف دیکھا۔ ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، دیر ہو گئی تو قیامت ہو جائے گی۔ جی ہاں، بالکل بالکل، طارق نے جلدی سے کہا۔ جمیل اب ڈائریکٹری بند کر چکا تھا اور ریسیور اٹھائے کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو برخوردار، چائے کی ایک پیالی میں کون سی قیامت آ جائے گی؟ بڑے میاں نے کہا۔ تم بیٹھو، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے جانے کے لیے قدم اٹھایا۔ ایک منٹ ابا میاں، جمیل نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر پکارا۔ اچھا صاحب، خدا حافظ، طارق نے گھبرا کر کہا اور بڑے میاں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے چاہتا تھا کہ آگے بڑھے کہ جمیل بولا، اور آپ بھی تشریف رکھیے طارق صاحب۔ مگر طارق اور خالد کہاں رکنے والے تھے؟ اگر آپ لوگوں نے اس کمرے سے باہر قدم نکالا تو میں بلا تعامل پولیس کو فون کر دوں گا، جمیل نے سخت لہجے میں کہا۔ طارق اور خالد دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ یہ الفاظ سن کر طارق کے قدم رک گئے۔ خالد کو بھی رکنا پڑا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ بات اگر پولیس تک پہنچی تو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت پیدا ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف جمیل فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ آخر آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ خالد نے جرأت سے کام لینا چاہا۔ ہم نے اس بات کو آگے بڑھانے کے بجائے یہیں ختم کرنا چاہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیں پولیس کی دھمکیاں دینے لگیں۔ دھمکیاں ہی نہیں، جمیل نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، ہم آپ دونوں کو بھی پولیس میں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ بڑے میاں کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے رسالے کے دفتر فون کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے سٹاف میں طارق اور خالد نام کے کوئی کارکن نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو کسی مس فوزیہ کا کوئی خط ملا ہے۔ مگر ابھی جو، بڑے میاں نے حیرت سے منہ کھول دیا۔ یہ ان دونوں کی ایک چالاکی تھی۔ انہوں نے پہلے سے اپنے کسی دوست سے ساز باز کر رکھی ہوگی کہ اگر کبھی پکڑے جائیں تو وہ ان کے بیان کی تائید کرے۔ تو یہ بات ہے۔ بڑے میاں نے غصیلی نظروں سے طارق اور خالد کو گھورا۔ اسی لیے یہ بھاگنے کی فکر میں تھے۔ دیکھیے جناب، یہ دوسری مرتبہ آپ ایک شدید غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کر منہ سے بات نکالیے۔ اس مرتبہ ہم ہرگز خاموش نہیں رہیں گے۔ نہیں، ہم اتنی زیادتی نہیں کریں گے کہ ماریں بھی اور رونے بھی نہ دیں۔ تم لوگ شوق سے جتنا جی چاہے چیخ سکتے ہو۔ ابا میاں، ذرا کمرے کا دروازہ بند کر دیں۔ دیکھیے، ہم پھر کہتے ہیں، ذرا ہوش سے کام لیجئے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ نے کوئی غلط نمبر ملا لیا ہو؟ خالد نے پیچھے قدم ہٹاتے ہوئے جواب دیا۔ اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، جمیل نے کہا۔ تم لوگوں کے سامنے صرف دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ میں پولیس کو فون کرتا ہوں، وہ خود تم سے نپٹ لے گی، اور دوسری یہ کہ ارتکاب جرم کے بعد سزا بھگتنے میں کچھ شرافت دکھاؤ۔ جو سزا ہم دیں اسے برداشت کرو۔ چلو مرغ بن جاؤ تم دونوں فوراً، بڑے میاں نے حکم سنایا۔ طارق نے خالد کی طرف دیکھا اور خالد نے طارق کی طرف۔ کوئی شک نہیں، دونوں بری طرح پھنس چکے تھے۔ آنکھوں میں کوئی معنی خیز اشارہ کیا۔ اچھی بات ہے، طارق نے کہا، جو آپ لوگوں کا دل چاہے کیجئے، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے۔ بس تو بن جاؤ مرغا، بڑے میاں نے پھر کہا۔
مگر طارق اور خالد یوں ہی کھڑے رہے۔ سنا نہیں تم نے ابا میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ جمیل بولا۔ یا پھر میں پولیس کو فون کروں؟ طارق اور خالد اب بھی خاموش رہے، البتہ اتنی تبدیلی کے ساتھ کہ طارق نے اپنا رخ جمیل کی طرف کر لیا اور خالد نے بڑے میاں کی طرف۔ بڑے میاں دروازے کے قریب تھے اور جمیل میز کے پاس، گویا ایک دوسرے کے مد مقابل، چنانچہ طارق اور خالد کی پشت ایک دوسرے کی طرف ہو گئی۔ جمیل نے ریسیور اٹھائے اور نمبر ڈائل کرنے کا بہانہ کیا، مگر ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب پولیس ہی کو فون کرنا ٹھہرا، جمیل نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ تو پھر پہلے ہم اپنی بھڑاس کیوں نہ نکال لیں؟ ہاں ابا میاں، لینا۔ وہ گھونسا تان کر طارق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سے بڑے میاں نے خالد کی طرف قدم اٹھایا۔ طارق اور خالد بھی جیسے مدافعت کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے۔ جمیل اور بڑے میاں جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، یہ دونوں پیچھے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ ان کی پشت ایک دوسرے سے مل گئی۔ بڑے میاں اور جمیل کے ہاتھ ایک ساتھ چلے۔ طارق اور خالد ایک دم نیچے بیٹھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو تھپڑ ان کے منہ پر پڑنے چاہیے تھے وہ بڑے میاں اور جمیل کے حصے میں آئے۔ تھپڑ کھانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی طرف پہلے حیرت اور پھر کچھ خفت آمیز نگاہوں سے دیکھا اور تاؤ کھا کر طارق اور خالد کی طرف لپکے۔ جمیل کو زیادہ غصہ آ گیا تھا، خاص طور پر اس لیے کہ اس حرکت کے بعد وہ دونوں بڑے اطمینان سے میز کے قریب پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ جمیل جھلا کر خالد کی طرف بڑھا۔ خالد جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ جمیل نے پوری قوت سے لات چلائی۔ ایک دم خالد نے 2-3 کلا بازیاں کھائیں اور کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح فرش پر تڑپنے لگا۔ بڑے میاں اور جمیل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے خالد نے کروٹ لی اور اب جو اس کا منہ سامنے آیا تو تمام فرش اور پورا سینہ سرخ رنگ کے رقیق مادے سے لتھڑا ہوا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ایک ہاتھ منہ پر رکھ لیا، پھر ایسا معلوم ہوا جیسے اس نے ابکائی سی لی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ سرخی میں بھیگتا چلا گیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ بڑے میاں گھبرا کر خالد کی طرف بڑھے۔ جمیل حیرت اور خوف سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ بڑے میاں اس کے قریب پہنچتے، طارق درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ اگر اب بھی آپ کا دل ٹھنڈا نہ ہوا ہو، وہ بولا، تو لیجئے ایک لات اس طرح میرے بھی ماریے، مجھے بھی خون میں نہلا دیجئے۔ میں تو اسے دیکھنا چاہتا تھا کہ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اپنے خون میں نہایا پڑا ہے اور آپ فرماتے ہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اسے یوں ہی پڑا رہنے دیجئے۔ پولیس لاش کو اسی حالت میں دیکھنا پسند کرتی ہے جس حالت میں اسے قتل کیا گیا ہو۔ قتل؟ جمیل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ او میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ اتنے میں خالد نے کراہ کر کروٹ بدلی۔ طارق جلدی سے اس کی طرف لپکا، جھک کر اسے دیکھا۔ زندہ ہے، وہ بے اختیار بولا۔ میرا دوست ابھی زندہ ہے۔ اس نے جمیل کی طرف دیکھا جو اس کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب کھڑے کھڑے میری صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ چیخا۔ جلدی سے کوئی ٹیکسی بلائیے، میں اسے ہسپتال لے جاؤں گا، شاید اس کی جان ابھی بچائی جا سکے۔ جمیل بے تحاشا دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ خدا کا شکر ہے منہ سے خون آنا رک گیا ہے، طارق نے کہا۔ دیکھو برخوردار، جو کچھ ہوا اس کا مجھے انتہائی افسوس ہے۔ بڑے میاں گھبرائے ہوئے تھے، مگر تم تسلیم کرو گے کہ اس میں کچھ نہ کچھ قصور تمہارا بھی تھا۔ جی، اب کس کا قصور کتنا ہے اس کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی، طارق نے ترشی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے دوست کو کچھ زیادہ زخم نہیں آیا، شاید جمیل کی لات اس کے منہ وغیرہ پر کہیں لگ گئی ہو۔ بڑے میاں نے جواب دیا، بات کو جتنا بڑھاؤ گے اتنی بڑھے گی، یہ لو۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 کے کچھ نوٹ نکالے اور گنے بغیر طارق کی طرف بڑھا دیے۔ اس سے تم اپنے دوست کا علاج کروا لینا، یہ ایک شریف خاندان کی لڑکی اور اس کی عزت کا معاملہ ہے۔ میں تمہارا بے حد ممنون ہوں گا، اور اگر تم میرے بڑھاپے کو رسوائی سے بچا لو، اور اگر یہ مر گیا تو تب پھر میری قسمت، جو نصیب میں ہوگا بھگت لوں گا۔ ہر چند آپ نے ہم سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، طارق نے کہا، مگر جائیے، میں آپ سے اس کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اگر میرے دوست کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات صرف ہم دونوں تک رہے گی۔ شکریہ برخوردار، بڑے میاں بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ اتنی دیر میں جمیل ٹیکسی لے آیا۔ سرخی کو چھپانے کے لیے بڑے میاں نے جمیل کا ایک کوٹ لا کر خالد کو پہنا دیا۔ طارق نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسی طرح سہارا دیتے ہوئے لے جا کر ٹیکسی میں بٹھا دیا۔ تم اسے اکیلے ہی لے جاؤ گے نا؟ بڑے میاں نے پر اعتماد لہجے میں پوچھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا، مگر جانے سے پہلے جمیل صاحب کو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہیے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ جمیل نے جلدی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو ڈرائیور ٹیکسی آگے بڑھاؤ، طارق نے کہا اور بڑے اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی نے ایک جھٹکا لیا اور آگے بڑھ گئی۔
ٹیکسی ایک ٹیلی فون بوتھ کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ ڈرائیور بس یہیں سائیڈ میں روک لو، طارق نے کہا۔ مگر مجھے تو ان بابو صاحب نے بتایا تھا کہ سول ہسپتال جانا ہے۔ ڈرائیور نے چونک کر پوچھا۔ ٹھیک ہی بتایا تھا، خالد نے جواب دیا، مگر جلدی اور گھبراہٹ میں مریض گھر رہ گیا اور تیماردار ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ آپ کی مرضی صاحب، ہسپتال چلیں یا اتر جائیں، مگر کرایہ واپس نہیں ہوگا، ڈرائیور نے ٹیکسی روکتے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ تمہیں کرایہ پہلے ہی دے چکے ہیں؟ طارق نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور کو افسوس ہوا کہ اگر اس نے اپنی زبان پر قابو رکھا ہوتا تو مزید آمدنی بھی ہو سکتی تھی۔ جی صاحب، مجبوراً اس نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، خالد نے اترتے ہوئے کہا، جاؤ عیش کرو۔ ڈرائیور نے ان دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔